بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ کل رات ایک عجیب سا واقعہ ہوا جناح ہسپتال لاہور میں، جس طرح گھس کے اور پھر وہ بچ کے نکل گئے اور ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ ریاض لالچی کا بہت لال جی کہا ہے، میں نے یہ مت سمجھنا کہ لالچی کہا ہے، یہ لالچی نہیں، یہ تم جس طرح ہنسے ہو نا، مجھے اس سے لگا ہے لال جی، ریڈ جی۔ ہاں یس، آصف زرداری صاحب کے دوست ہیں۔ ہاں آصف زرداری صاحب کے دوست ہیں، تو اس نہیں یار، اس لیے کہ تم ہمیشہ یار یہ پروگرام شروع کر کے میں سنجیدہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں میرے برادر۔ بھائی لالچی ہونا بڑا سنجیدہ لوگ لالچی ہوتے ہیں نصرت صاحب، ایسی بات نہیں ہے، میں ادھر نہیں جاتا، آپ لال جی ہی ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ابھی کراچی میں ایک ریلی نکلی ہوئی ہے۔ اچھی بات یہ ہے، ابھی تک کی تھوڑی سی اچھی خبر، کہ امید ہے کہ آئندہ 18 سے 20 گھنٹوں کے درمیان ہمارے پاکستانی، جن میں ہمارے دوست طلعت حسین بھی شامل ہیں، وہ جارڈن انشاءاللہ پہنچ جائیں گے صبح 8 بجے خیر و عافیت سے، اور ایک مسئلہ حل ہوا۔ لیکن یہ تمام جو ایشوز ہیں یہ اپنی جگہ یقیناً ان سب کی بہت اہمیت ہے، ان کے پیچھے بہت ساری سٹوریز ہیں جن کو ڈسکس کرنا چاہیے اور بہت ضروری بھی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو اہم بات ہو رہی ہے، ان تمام واقعات سے ایک جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ 3 یا 4 دنوں میں ہی بجٹ آنے والا ہے، اور بجٹ کے حوالے سے ہماری کچھ توقعات ہوتی ہیں عام شہری کے طور پر، اور ہماری ان توقعات کو ہمیں لے کر دینا ہوتا ہے بنیادی طور پر ہمارے اراکین کو، اگر ہم واقعی پارلیمان کی بالادستی پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس میں بھی سب سے جو کروشل رول ادا کرتا ہے وہ اپوزیشن کرتی ہے۔ آج چودھری نثار علی صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، انہوں نے انڈیا دیا ہے بھیا کہ وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی بڑی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ اس سے ایک بات آئی کہ اس دن جب لاہور میں پہلا واقعہ جمعے کے دن ہو رہا تھا، اور شہباز صاحب ہمیں اس لیے جوائن نہ کر پائے تھے کہ یہاں سے ایک اسپیشل ٹیم گئی تھی وزیر خزانہ کے ساتھ، باقی لوگ گئے تھے، اور رات گئے تک، بلکہ 11 یا 12 بجے تک میٹنگ رہی، جس میں تاجروں کے نمائندے بھی تھے، پنجاب حکومت کے نمائندے بھی تھے، مرکزی حکومت کے نمائندے بھی تھے۔ اس کے بعد سے جو اخباروں میں خبریں آئی تو اس سے تاثر تو یہ ملا تھا کہ جیسے پنجاب حکومت، دوسرے لفظوں میں پی ایم ایل این کی کسی نہ کسی طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ویٹ کے سلسلے میں ہو گئی ہے۔ تو آج کم از کم چودھری نثار علی صاحب کے تھرو ایک بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ ویٹ جو ہے وہ بلکہ ڈیوائسو ایشو بنے گا، جس کو ووکلی ریزسٹ کرے گی۔ ظاہرہ ویٹ کا ایشو بھی ہے، اور کیا اب یہ بجٹ جو ہے جس کو عوام دوست بجٹ کا نام ہر بجٹ میں دیا جاتا ہے، اس بار بھی عوام بجٹ دوست ہوگا۔ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے تعلق چودھری نثار علی خان ہمارے ساتھ اس وقت ہم کو جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے شروع کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ السلام علیکم مشتاق بھائی۔ چودھری صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، اور یہ بجٹ کی آمد ہے، ویٹ کے اوپر آج آپ کا ایک بیان بھی نظروں سے گزرا، کیا پالیسی ہے، کیا اس موقع کے اوپر جبکہ آئی ایم ایف کو بھی ہم لکھ کے دے چکے ہیں، ویٹ کی مخالفت جو ہے وہ اس مرحلے کے اوپر کیا جائز ہے؟ مشتاق بھائی، یہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ معاہدہ یا کسی قسم کی کمٹمنٹ آئی ایم ایف کو دینے سے پہلے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں پارلیمنٹ سب سے آگے ہے، ان کو اعتماد میں لیتی، اور یہ ویٹ اس وقت تک لاگو ہی نہیں ہو سکتا جب تک اسے اسمبلی پارلیمنٹ پاس نہ کرے۔ مگر اس سے بڑھ کر یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے، ہمارا ایک قانون ہے، واضح قانون ہے، اور اس قانون کے پاس ہونے میں بھی اس اسمبلی کا حصہ رہا ہوں، گزشتہ اسمبلی کا، جس میں واضح طور پہ یہ درج ہے کہ کوئی بین الاقوامی یا بیرونی امداد کا معاہدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ قومی اسمبلی کے سامنے نہ آئے اور پاس نہ ہو۔ تو یہ اس کے بھی منافی تھا۔ ابھی حکومت کا فرض تھا کہ مناسب وقت پہ وہ اپوزیشن کو اور بالخصوص پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتی۔ اچھا چودھری صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ جو کانسٹیٹوئنسی ہے، ٹھیک ہے پبلک بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن جو پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے
وہ اربن ٹریڈرز، انڈسٹریلسٹ، یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے سپورٹرز ہیں بڑی تعداد میں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ویٹ پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہے، جو کہ ابھی تک پورٹرے بھی کر رہے ہیں اور سی بی آر کے لوگ بھی روزانہ بریفنگز دے رہے ہیں. اگر یہ پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہے تو شاید ایک طبقہ جو مخالفت کر رہا ہے وہ تاجر حضرات ہیں، شاید ڈاکومنٹیشن نہیں کرنا چاہتے. اس کانسٹیٹوئنسی کو سیو کرنے کے لیے آپ جا کر آپ نے پالیسی بنائی ہے کہ ویٹ کی مخالفت کی جائے گی. مشتاق بھائی، آپ میرے پس منظر سے تو واقف ہیں. میرا علاقہ، میں خود بھی ایک تاجر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میرا حلقہ بھی ایک رورل بیک گراؤنڈ کا ہے. تو میں نے یہ مسئلہ آج نہیں، آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے جو گزشتہ اسمبلی کا سیشن تھا اس میں یہ اٹھایا، اور وہاں یہ واضح طور پہ نشاندہی کہ مسلم لیگ نون ویٹ کے اس ٹیکس کی مخالفت کرے گی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ چوری چھپی یہ سارے معاملات انہوں نے آئی ایم ایف سے طے کیے ہیں. اولاً تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اس معاہدے کو اسمبلی میں آنا چاہیے تھا، اور اگر جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سود مند ہے، بہت کارآمد ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، تو پھر قبل از وقت اسمبلی میں سے لانے کی کیا کباط تھی. مگر اس سے بڑھ کر ہم تو اپوزیشن میں ٹھہرے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے جو حلقہ ہے ہمارے ووٹنگ بینک کا وہ بھی اثر انداز ہو رہا ہو. یہ صحیح ہے یا تاثر غلط، مگر میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. مگر فرنٹیئر اس کو کیوں اپوز کر رہا ہے؟ خود سندھ جو خالصتاً پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے وہ اسے کیوں اپوز کر رہی ہے؟ تو اس ساری چیز کا جو بنیادی نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو قبل از وقت اسمبلی میں پیش کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ اس کی پہلی اسمبلی میں قانون کے مطابق منظوری لی جاتی. جی چوہی صاحب عرض یہ ہے، میں نصرت عرض کر رہا ہوں سر. جی نصرت بھائی، عرض یہ ہے چوہی صاحب کہ دیکھیے یہ بالکل اپوزیشن کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ وہ بجٹ کے پاس ہونے میں جتنی بھی رکاوٹ ڈال سکتی ہے، جتنی ریزسٹنس کر سکتی ہے، اگر وہ کچھ پوائنٹس کو ویلڈ سمجھتی ہے تو وہ ڈالے. دوسرا یہ جو آپ کا دوسرا مسئلہ ہے کہ جی جو بھی انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہوں گے ان کی اپروول لی جائے گی، خواہ وہ ورلڈ بینک سے ہو، آئی ایم ایف سے ہو، دیٹ از آلسو کنسیڈڈ. آپ حلقے کی بات کر رہے تھے تو آپ کا بھی ایک حلقہ ہے، اور وہ حلقہ جو ہے، میں خدا نخواستہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ان سے تعلق ہے، لیکن سر آپ جو مارشل ایریا میں رہتے ہیں وہاں کے لوگ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. 1985 سے حکومتوں کا آنا اور جانا آپ دیکھتے رہے ہیں، تو وہ حلقہ سر بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. تو اب کہا یہ جا رہا تھا کہ بس یہ بجٹ پاس ہو جانے دیں، ساری سیاسی بساط لپیٹ دی جائے گی. تو مجھے سر آج آپ نے جو اندیا دیا، مجھے تو ڈر لگا کہیں اس کی تیاری نہ ہو، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے. نصرت بھائی، آپ کا جو کریئر ہے اس فیلڈ میں وہ میرے سیاست کے کریئر سے ملتا جلتا ہے، تقریباً برابر کی چوٹ ہے جتنے آپ. جی 1985 میں آپ بھی نوجوان تھے، میں بھی تھا، آپ اسمبلی میں آئے، میں گیلری میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو لکھتا تھا، اسی لیے یہ سوال کر رہا ہوں سر. اچھا جو صاحب بالکل یہ بڑا اہم سوال پوچھا ہے، کیونکہ وقفہ بھی ہے، اس میں ایڈ بھی چل رہے ہیں. تو جو صاحب آپ سے اسی سوال کا جواب وقفے کے بعد لیتے ہیں. ناظرین حاضر ہوں گے ایک وقفے کے بعد.